بھابھی پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا اور ناظرین کے لیے اسکرین پہ لگا دیں گے. یہ دیکھیں کتنی پرانی تصویر ہے یہ, اور ابتسام اس میں کتنے چھوٹے ہیں. جی بالکل. اور یہ آپ کو مجھے یاد آ گیا آپ کو, اور یہ ایئر جو ہے نا یہ بھی اس لیے آپ کو یاد رہے گا کیونکہ یہ اذان اسی وقت پیدا ہوئے تھے, بالکل گود کے تھے. تو 2012 کی ہے جی بالکل. تو مجھے اس وقت سے نا جو ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ ٹف ٹائم جو آپ نے دیکھا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ سٹار یہ بعد میں بنے, بڑا نام یہ بعد میں بنے, تو شروعات میں وہ جو وقت تھا وہ کچھ بتائیے, وہ کیسا تھا؟ کیا آپ اس وقت آپ کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ نہیں چل پائے یا زیادہ لمبی کرکٹ نہیں کھیل پائے, تب کیا ہوگا؟ بیکاز دیٹس دا اونلی تھنگ ہی نوز. نہیں, میرے لیے سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ مجھے کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں تھا. وہ جب اظہر کھیلنا شروع کیا اظہر نے, تو میں نے تھوڑا سا اس کو سمجھنا شروع کیا. تو کھیلنا میں نے پہلے سے شروع کیا تھا, شادی کے بعد آپ کو پتہ لگنا شروع ہوا کیا کھیلتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے شادی کے بعد کھیلنا شروع کیا. جب پاکستان ٹیم میں آئے تھے تو تب میں نے تھوڑا سا فوکس کیا, تو پھر جا کے مجھے. اچھا, میرے پاس رپورٹس یہ ہیں کہ آپ ایک کرکٹر کی فیملی کے محلے میں ہی رہتی تھی اور آپ کے بھائی ان کے ساتھ کھیلتے تھے, یہ صحیح ہے نا؟ جی جی بالکل. بٹ اظہر کو میں نے خیر جب شادی ہوئی بھی تھی تو تب یہ کھیلتے تھے تھوڑا بہت, بٹ لائک پاکستان ٹیم میں جب آئے تھے تو اس میں کچھ نہیں. الحمدللہ ہمیں ہمیشہ ان کی طرف سے بہت ایک اسٹرانگ فیل آئی ہے کہ انہوں نے کبھی ہمیں فیل ہونے ہی نہیں دیا کہ لائک یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے گروم کیا جس طرح سے, تو ہمیں الحمدللہ نہیں فیل ہوا اتنا, وہ سٹریس اس کا نہیں آیا. نہیں ہے بالکل. لیکن یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اظہر بھائی, میری آپ سے کتنی بات ہوتی ہے, ہم کرکٹ پہ اتنی بات کرتے ہیں اکثر, لیکن کبھی یہ آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس وہ کلیئرٹی کیسے آئی؟ کیونکہ آپ نے تو اسکول بھی چھوڑ دیا تھا, آپ ہوم اسکولنگ کرنے لگے, اور آپ کی ماشاءاللہ اردو انگریزی بات کرنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ گھر میں پڑھے ہیں. تو وہ آپ نے جب چھوڑ دیا تھا تو اس وقت آپ نے کچھ سوچا ہوگا نا کہ میں پڑھ نہیں رہا, اگر یہ والا مطلب آل دی ایگز ان ون باسکٹ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا, یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے میرے والد صاحب کا اس میں بہت رول رہا ہے, اور انہوں نے جو ہوم اسکولنگ کی انہوں نے مجھے پڑھایا, اور جو آپ مجھے انگلش بولتے سنتے ہیں یا اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ ابو نے بیس ابو نے بنائی تھی. پھر میں باقی جگہوں پہ جا کے لیگز وغیرہ جب کھیلی تب میری جو ہے نا وہ گرومنگ زیادہ ہوگی. بٹ جو بیس تھی وہ ابو نے میری ایجوکیشن میں ضرور بنائی تھی کہ بعد میں یہ پرائیویٹلی پڑھ لے گا. اور اب میں نے بھی اپنے بچوں پہ وہی فارمولا کیا کہ ان کی جب ہو گئی ہے بیس تو اب وہ پرائیویٹلی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں, تاکہ ان کو وہ کرکٹ کھیلنے کا پورا ٹائم مل سکے. یہ نہیں کہ پڑھائی پہ کمپرومائز ہو رہا ہے. اچھا, جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا, اگنورینس از اے بلس, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو گھر والوں نے کیا سوچ کے رشتہ کیا تھا کہ اگر یہ نہیں چل پائے یا کیا ہوگا تو پھر کیا, ایک ہوتا ہے نا اپنی بیٹی دیتے ہوئے تو سوچتے ہیں. جی بالکل. نہیں, اس طرح کا کچھ ایسا ڈسکس ہوا ہی نہیں تھا. میں جب شادی کر کے آئی تھی تو مجھے یہ پتا تھا کہ کرکٹ کھیلتے ہیں, بٹ کیونکہ مجھے کرکٹ کی اتنی کوئی سینس تھی نہیں, تو جب یہ پاکستان ٹیم میں آئے ہیں تو اس کے بعد مجے خیر پتہ چلا ہے کہ یہیں سے ہی بریڈ اینڈ بٹر ہوگا, چلے گا. نہیں بالکل صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے جو چیز ہوئی, اور یہ اچھی بات ہے. میں اس لیے اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے کھیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بٹ ایجوکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ کھیلتے بہت اچھے ہیں, بٹ لیگ فیکٹر ہو سکتا ہے, انجری ہو سکتی ہے خدا نخواستہ ایسی کہ جس پہ آپ کی کیریئر آپ کا تھریٹ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ جو دیکھ رہے ہیں بچے ضرور, آج کل اتنی ماڈرن ہوگی ایجوکیشن, اتنے ایونیوز کھل گئے ہیں جہاں سے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, ایکسیسیبل ہے, آن لائن پڑھ سکتے ہیں, اور آپ اپنی ایجوکیشن ساتھ ساتھ رکھیں. بے شک آپ پرائورٹی اسپورٹس کو رکھیں یا کرکٹ کو رکھیں, جون سی بھی آپ اسپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں, بٹ ساتھ ساتھ آپ کا پلان ہونا چاہیے, اور آپ کی گیم میں آپ کی ایجوکیشن بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. بھابھی یہ تو بات ہو گئی کہ کرکٹ بننا, مطلب کرکٹر بننا, کرکٹ میں آنا, بٹ اظہر کا کریئر کوئی آسان نہیں رہا. اپس اینڈ ڈاؤنز بہت رہی ہیں کہ اچانک سے کچھ اچھا ہو رہا ہے, پھر فوراً ہی پتہ چل رہا ہے کہ ارے کپتان بنایا, کپتانی سے ہٹ گئے. یہ تو یہ ایک ایموشنل بیگیج کو ہینڈل کرنا بھی ایک اسپاؤس کا کام ہوتا ہے, ایک بیوی کو
ये भी देखना है कि उनको भी आपने मोटिवेट रखना है, उस चीज़ के लिए आप मेंटली रेडी थी उस टाइम पे? नहीं, मेंटली रेडी तो नहीं थे, बट लाइक जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह उसको हैंडल किया है। तो ये है कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है कि उसमें अज़हर का बहुत एक स्पेशली मेरे पे कि मुझे कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात, कोई ऐसी डिस्कस करते ही नहीं थे। लाइक जैसे माशाल्लाह मेरे बच्चे अब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनकी टेबल पे बैठे हुए ज़्यादातर खाने के टाइम पे अगर मैं कोई बात सुन लूँ तो वो मुझे थोड़ी सी पता चल जाती थी, अदरवाइज़ कभी डिस्कस नहीं की कोई भी परेशानी वाली बात या कुछ ऐसे। हाँ, अदरवाइज़ लोगों के एक्सप्रेशन से मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो पता चलती थी, तो मैं पूछती थी तो उसमें भी यही जवाब मिलता था कि लाइक दुआ करो कुछ भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ राइट कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, दूसरा बड़ा अच्छा करियर रहा। लेकिन वही चीज़ अज़हर हमारे यहाँ कोई चीज़ ना कभी कभी अचानक से दे भी दी जाती है और कभी कभी अचानक से छीन भी ली जाती है, तो वो उसका अफसोस रहता है आपको कि मतलब पहले बनाया क्यों अगर यही करना था, और बनाया तो थोड़ा टाइम तो देते कप्तानी को लेके। देखिए हमारा ये हम काफ़ी डिस्कस भी करते रहेंगे, हम कोई लॉन्ग टर्म सोच के कोई चीज़ नहीं करते, हम अचानक ही फैसले करते हैं। तो हम इस ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे अचानक फैसले होते हैं, तो फिर आपको जैसे आपको खुशी मिलती है अचानक, तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका सेटबैक भी फेस करना पड़ता है। तो हम तो इस चीज़ के आदी हो गए हैं, बट आई फील कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रुकना चाहिए, एक प्रॉपर विजन के तहत और एक प्रॉपर सोच के तहत, लॉन्ग टर्म सोच के तहत चीज़ों को करना चाहिए।